the Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. ذوالفقار علی بھٹو کو آئین کے مطابق فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ بھٹو کے ٹرائل میں بنیادی حق پر عمل نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر تحریری رائے جاری کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 9 رکنی لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ رائے میں کہا گیا کہ ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کیے بغیر درست سمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ قانون میں ایسی کوئی شک نہیں جس کے تحت فیصلہ ختم کیا جائے۔ ہم ججز قانون کے مطابق بلا خوف و خطر تمام لوگوں کو انصاف دینے کے پابند ہیں۔ چند مقدمات سے عوام میں تاثر گیا کہ خوف یا رعایت انصاف کی فراہمی پر اثر انداز ہوئی۔ پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ تاریخی جو قدم آج اٹھایا گیا، امید یہ ہے کہ 44 ایئرز کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں، اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے، چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو یا یہ عدالتی نظام ہو۔ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنایا، تسلیم کیا گیا بھٹو کیس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا تاریخ درست کرنے پر سپریم کورٹ کا شکریہ۔ 44 سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے، امید ہے اب ہمارا نظام درست سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ عدالت نے ماضی کی غلطی درست کرنے کے لیے فیصلہ سنایا۔ عدالتی رائے سن کر بلاول بھٹو آبدیدہ ہو گئے۔ تاریخی غلطی کا ازالہ ممکن نہیں، غلطی کے اعتراف سے نئی تاریخ اور نئی روایت قائم ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھٹو پھانسی ریفرنس میں سپریم کورٹ کی رائے پر رد عمل، کہا عدالت سے ہونے والی زیادتی کو درست کرنا مثبت پیش رفت، ماضی کی غلطیوں کی درستگی اور تلخیوں کے خاتمے سے ہی قومی اتحاد اور ترقی کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کی رائے پر بلاول بھٹو، آصف علی زرداری اور پی پی کارکنوں کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف کی ملاقات، جنرل عاصم منیر کی شہباز شریف کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ سپہ سالار نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر بات چیت۔ وزیر اعظم کا پشاور کا دورہ، بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے نقصانات پر بریفنگ لی۔ شہباز شریف نے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے مشاورت مکمل۔ ذرائع کے مطابق بعض نئے چہرے بھی وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ صدارتی انتخاب کے بعد حلف اٹھائے گی۔ وزارت خزانہ کا قلمدان نجی بینک کے سربراہ کو ملنے کا قوی امکان۔ ایم کیو ایم کو ابتدا میں 2 وزارتوں کی پیشکش۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستیں الاٹ کر دیں۔ جے یو آئی کو خواتین کی 8 مخصوص نشستیں ملی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو 5 نشستیں مل گئیں۔ پی ٹی آئی اور اے این پی کے حصے میں 1 نشست آئی۔ جے یو آئی کے اسکر پرویز اور نون لیگ کے سریش کمار اقلیتی رکن نامزد، پیپلز پارٹی کے بہاری لال بھی رکن خیبر پختونخوا اسمبلی بن گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر حلف سے روک دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا منظور۔ عدالت کا اسپیکر قومی اسمبلی کو کل تک ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کیس چیف جسٹس کو بھیج دیا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل بینچ نے کیس سنا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کو فریق بنایا گیا۔ پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام، لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کابینہ تشکیل دے دی. 15 وزراء پر مشتمل کابینہ کی سمری جاری. دستاویز کے مطابق ارشد ایوب، شکیل احمد، فضل حکیم خان اور محمد عدنان قادری شامل. عاقب اللہ، محمد سجاد، مینا خان، فضل شکور بھی صوبائی کابینہ کا حصہ. نذیر عباسی، پختون یار، آفتاب عالم، خلیق الرحمان اور قاسم علی شاہ شامل. فیصل خان ترکئی اور محمد ظاہر شاہ تورو بھی صوبائی وزراء میں شامل. خیبر پختونخوا کے نامزد وزراء آج حلف اٹھائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ابتدائی کابینہ فائنل کر لی. 25 وزراء اور معاونین خصوصی شامل. حلف برداری تقریب آج 4 بجے ہوگی. گورنر ہاؤس لاہور میں تقریب کی تیاریاں مکمل. گورنر بلیغ الرحمان کابینہ ارکان سے حلف لیں گے. ناموں کی حتمی منظوری نون لیگی قائد نواز شریف نے دی. مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، عظمہ بخاری، خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق اور صہیب بھرت شامل. فیصل کھوکھر، رانا اسحاق حیات، شیر علی گورچانی، مشتبہ شجاع الرحمان اور بلال یاسین بھی کابینہ کا حصہ. کاف لیگ اور آئی پی پی کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کی اہم بیٹھک آج طلب. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے. اتحادی جماعتوں کے صدارتی امیدوار آصف زرداری کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ متوقع. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا بھی فیصلہ کیے جانے کا امکان. علی خورشیدی اور عبد الوسیم کے نام زیر غور ہیں. پاکستانی قوم ملک اور سلطنت کو سیاسی استحکام دینے اور اسے حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنانے کے لیے کیسا نظام ہو؟ عوام کے ذہنوں میں موجود اس سوال کا جواب دینے کے لیے سنو نیوز نے سیاست اور ریاست کے نام سے گرینڈ ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے. چوٹی کے سیاستدان، تجزیہ کار اور ماہرین موجودہ نظام کے حوالے سے اپنی رائے دیں گے. نوجوانوں کو ملیں گے ان کے چپتے سوالوں کے جواب. ناظرین، یہ خصوصی پروگرام رواں ہفتے جمعرات سے اتوار رات 8:03 پر دیکھ سکیں گے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس. احتساب عدالت کی اڈیالہ جیل میں سماعت. مزید گواہوں کے بیانات قلم بند. جج ناصر جاوید رانا نے کیس سنا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت کی سماعت. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیس سنا. عدالت نے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی. نواز شریف کے صاحبزادوں حسین نواز اور حسن نواز کا وطن واپسی کا فیصلہ. ایون فیلڈ ریفرنس میں جاری دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست دائر. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی. وکیل کے مطابق حسن اور حسین نواز 12 مارچ کو پاکستان آئیں گے. عدالت نے تفتیشی افسر کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا. ڈیٹا موجود نہیں ہے جو کہ ایک سیریس فلا ہے. بی آئی ایس پی کو اور نادرا کا جو ڈیٹا تھا اس کو ہم نے کلب کر دیا ہے. اس کی ہم نے سفٹنگ کی ہے اتنے کم وقت میں. جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کی دہلیز پر. وعدوں کی تکمیل کا آغاز کر دیا. رمضان نگہبان پیکج کے تحت لوگوں کو دہلیز پر حق ملے گا. 3.25 کروڑ لوگوں کی گھر گھر جا کر تصدیق کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نیوز کانفرنس. بولی کہ رمضان پیکج کی تیاری میں مستحقین کی تکلیف کا خیال رکھا گیا. پنجاب حکومت نے مہینوں اور ہفتوں کا کام دنوں میں مکمل کیا. چیزوں کے معیار اور تقسیم میں شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ایک ہیمپر میں 10 کلو آٹا، 2 کلو گھی، 2 کلو چینی، 2 کلو چاول اور 2 کلو بیسن شامل. عوام کی رمضان پیکج کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی قطاریں. 19 اشیاء ضروریہ کی سستے داموں فروخت جاری. 10 کلو آٹے کا تھیلا 648، گھی 365 اور چینی 109 روپے کلو دستیاب. چاول، خوردنی تیل، دال چنا پر 25 روپے کلو رعایت. کھجور اور بیسن پر 50 اور چائے کی پتی پر 100 روپے فی کلو ریلیف. پنجاب میں رمضان نگہبان پیکج کی گھروں میں فراہمی بھی جاری. ضلعی انتظامیہ کے مطابق لاہور میں اب تک 5085 راشن بیگ تقسیم ہو چکے. کراچی سے پشاور تک مہنگائی کا طوفان. 2 وقت کی روٹی کے حصول کے لیے عام آدمی پریشان. لاہور میں 13 سبزیوں کے سرکاری نرخ بڑھ گئے. بازار میں سبزیاں سرکاری ریٹ سے بھی 30% مہنگی فروخت.
प्याज की कीमत 225 से बढ़ाकर 240 रुपए किलो मुकर्रर। टमाटर की सरकारी कीमत 110 रुपए 140 रुपए किलो फरोख्त। 535 रुपए वाला लहसुन 640 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 500 रुपए मुकर्रर। मार्केट में अदरक 640 रुपए फी किलो में फरोख्त। 60 रुपए वाले आलू 100 रुपए किलो बिकने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 174 पॉइंट्स का इजाफा। 65,900 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता 279 रुपए 10 पैसे में फरोख्त। सोना 1500 रुपए महंगा। कीमत 2,25,400 रुपए फी तोला हो गई। नई हुकूमत और IMF में मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी के बाद नई मुआशी टीम बातचीत करेगी। वजारत खजाना ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। जायजा मिशन का मार्च के वस्त में दौरा पाकिस्तान का इम्कान। स्टैंड बाय मुआहिदे के तहत शराइत और अहदाफ की तकमील का जायजा लिया जाएगा। 3 साला तौसी शुदा फंड फैसिलिटी प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए 6 से 8 अरब डॉलर का 3 साला प्रोग्राम लेना पड़ेगा। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।